بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن گاؤں گیا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک بیل میری طرف دیکھ کر بولا کہ اے عبد القادر، آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو بولتا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا، حالانکہ جیلان سے میدان عرفات بہت دور ہے۔ امی حضور سے اجازت مانگی کہ میں امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت ابھی عطا فرما دیجئے۔ امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 40 سکے میری قمیض میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھے الوداع کہا۔ ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر مجھے پوچھنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، سونے کے 40 سکے۔ ڈاکو بولا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا واپس چلا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گچھ کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اسے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلا لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے۔ سردار نے بھی مجھ سے رقم کا پوچھا اور میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔ چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے 40 سکے برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، تم نے اپنی ماں کی وعدہ خلافی ورزی نہیں کی، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب عز و جل کے عہد کے خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکو نے یہ منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ بقیہ ڈاکو نے بھی توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ یوں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ ماں باپ کا حکم ماننے اور سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف رقم محفوظ رہی بلکہ ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی نہیں بولا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گھر ہو یا باہر کوئی بھی جگہ ہمیشہ ہر جگہ سچ بولیں، نیز اپنے ماں باپ کا ہر وہ حکم فوراً مان لیا کریں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔